बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि एक बहुत बड़े राज से मैं पर्दा उठाने लगा हूं और हो सकता है कि आज की वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएं, थोड़ा थोड़ा परेशान भी हो जाएं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल ना देखी तो हो सकता है कि आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है ना जो मुझे समझ ये आता है कि आपको ज़रूर बताऊं। पहले तो मैं समझे कि इग्नोर कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि ये बातें आप तक ना पहुंचे, लेकिन फिर मुझे मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि नहीं जनाब, आपको बिल्कुल बताना चाहिए ताकि ये ना हो कि बाद में आपको या आपकी ऑडियंस को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो मुकम्मल इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सवालात ही दो सवाल हैं, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है लेकिन समझने के दिलचस्प हैं और मैं भी चिल मूड में हूँ, सुनने के मजा आएगा इंशाल्लाह। पहला सवाल ये कि ये जो YouTube पर हम देखते हैं कि इतने सारे चैनल्स से आपकी ही वीडियोस नजर आती हैं। जब भी YouTube ऑन करें तो मुख्तलिफ चैनल से दूध पाक की वीडियोस नजर आती हैं और आप ही आप नजर आते हैं, आपका फेस नजर आता है। तो कितने आपके चैनल्स हैं दूध पाक के, तो मैं क्लियर करूंगा कि मेरे आज कितने दूध पाक के चैनल हैं। और दूसरा ये कि मैं जब इतने सारे चैनल्स हैं तो फिर YouTube से अर्निंग कितनी करता हूँ भाई, कितने लाखों करोड़ों मैं YouTube से कमा रहा हूँ, आज खुलकर आपको बताऊंगा। तो मुकम्मल देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसकी करम नवाजी है, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम है, मेरे मुर्शिद का सदका है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतों से नवाजा कि आज YouTube पर मेरी जो वीडियोस हैं बकसरत अपलोड की जा रही हैं। कई चैनल से मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं और वो चैनल्स के जिन्होंने समझने के पहले वीडियोस डाली लेकिन वो वायरल ना हो सके, जब मेरी वीडियोस डाली तो एकदम उनके चैनल को बूस्ट आ गया और समझे कि उनका चैनल अच्छा चलने लगा, सब्सक्राइबर भी आने लगे, व्यूज भी आने लगे। तो ये अल्लाह ताला का करम है। और यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई मैं अक्सर तो ये होता है कि जितने भी वायरल लोग होते हैं ना, जिनके चैनल्स बड़े अच्छे चलते हैं, तो कोई भी उनकी वीडियो उठाकर अपलोड करे ना तो फौरन कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। मैं क्यों नहीं देता? तो देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं ये चाहता हूं कि दुरूद पाक की खिदमत का काम कोई भी करे, इखलास के साथ करे, मुझे कबूल है। भाई मेरी वीडियो अपलोड हो रही है ना, मुझे इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। बस ये हो कि मेरी वीडियोस की वजह से मुझे कोई नुकसान ना हो और मेरी ऑडियंस को कोई नुकसान ना हो। अब नुकसान मुझे नजर आया तो मैं मजबूर हुआ इस बात पर कि मैं वीडियो बनाऊं और आप सबको आगाह करूं कि क्या कुछ हो रहा है। दर हकीकत हो यूं रहा है कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि जो मेरी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और माशाल्लाह काफी सारे हैं, अल्लाह ताला उनको बरकतों से नवाजे। उनमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग माशाल्लाह मेरी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और इस नीयत के साथ कर रहे हैं कि भाई जो है वो दूध पाक की दावत आम हो, दूध पाक की दावत लोगों को तक पहुंचे और वो दूध पाक के आमिल बने, दूध पाक की कसरत करें। तो जाहिर है कि जब लोग दूध पाक पढ़ेंगे तो इनको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। सबसे पहली जो परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा वो ये कि मेरे एक दोस्त हैं राशिद मदनी साहब, तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब आपकी वीडियोस तो माशाल्लाह अपलोड हो रही हैं मुख्तलिफ चैनल से, और एक गड़बड़ बड़ी जो उन्होंने बताई वो ये कि कहते हैं कि एक वीडियो थी उसके ऊपर थंबनेल कोई और लगा हुआ था लेकिन वीडियो मेरी चल रही थी। अब थंबनेल के ऊपर जो तहरीर थी ना वो वीडियो के बिल्कुल अपोजिट थी। अब जनाब वो थंबनेल के ऊपर झूठ लिखा हुआ था। अच्छा जनाब, वो वीडियो चली, खूब चली, खूब चली। अब लोग भी गिला कर रहे हो कि भाई ये क्या बात है, थंबनेल के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, वीडियोस के अंदर कुछ और है। तो ऐसा देखें, आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं दे रहा। मैं यकीन माने, आप जब मेरी वीडियोस डालते हैं ना, मेरी ऑडियंस को मेरी वीडियोस दिन में 3-3 4-4 वीडियोस और पता नहीं कितनी टाइम वीडियोस देखनी पड़ती है। देखें फी जमाना लोग तो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं और समझने के गुनाह भरे चैनल्स देखते हैं। मेरी ऑडियंस उनकी ये करम नवाजी, मुझसे मोहब्बत करते हैं कि चलो मेरी वीडियोस देखते हैं, भले आपके चैनल से अपलोड हो, और यही समझते हैं बेचारे कि ये भी मेरा चैनल है। तो देखिए, आप इतनी ज्यादती तो ना करें, मेरे नाम को तो खराब ना करें। ठीक है, आप मेरी वीडियोस डाल रहे हैं, आप वायरल हो रहे हैं, वायरल हो, दुरूद पाक की दावत आम कर रहे हैं, आप दावत आम करें, लेकिन आपकी मेहरबानी मुझे ये बताएं, अगर बिलफर्ज सपोज 2-4 हजार बंदों ने उसी रॉन्ग थंबनेल के साथ मेरी वीडियो देख ली तो इंप्रेशन क्या बनेगा? उनके जहन में मेरा क्या तासुर कायम होगा कि ये बंदा झूठा है। उनको तो नहीं पता ना कि ये इस बंदे का ओरिजिनल चैनल है या नहीं है। वो तो यही समझेंगे नेक्स्ट टाइम उनके सामने मेरी वीडियो आएगी, मेरा फेस आएगा ना, तो वो तो मुझे कज़ाब तस्लीम करेंगे। वो कहेंगे ये झूठा शख्स है,
کہ یہ جو نا تھمبنیل، یہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو دیکھی تھی، تھمبنیل کچھ اور تھا، اندر گفتگو کچھ اور تھی. تو آپ کی بڑی مہربانی میرے حال پر رحم فرمائیں، میری ویڈیوز اپلوڈ کریں، میں کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں دوں گا، لیکن آپ کی مہربانی میری عزت کا بھی تو تھوڑا بہت خیال کریں، ایسے نہ کریں. اچھا دوسرا میں نے جو بات دیکھی گئی وہ کیا دیکھی گئی کہ جناب ایک چینل پر میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اور ویڈیو میں سمجھنے کہ جس طرح خواتین ہماری بہنیں ماشاءاللہ کمنٹ کرتی ہیں، تو ایک بہن نے کمنٹ کیا، کوئی سوال پوچھا، تو جناب جن کا چینل تھا نا وہ تو جناب پیچھے نہیں پڑ گئے خاتون کے کہ جناب میں حاضر ہوں، میں بیٹھا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ حکم تو کریں، میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں. سمجھنے کہ ایک سروس پرووائڈر کا کام. میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اللہ کا یہ بندہ سمجھنے کہ اگر یہ رانگ نمبر ہوا اور کہیں ایسا ہوا کہ اس بندے نے اس خاتون کو نمبر اپنا دے دیا اور اس خاتون نے بھی سمجھے کہ اس سے رابطہ کر لیا، تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے، کچھ جنسی بیڑیے ہوتے ہیں، کچھ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن اور ان کے خیالات، ان کے جذبات ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے بھیانک اور برے ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کچھ غلط کر دیا تو مجھے یہ بتائیں کیا میں ذمہ دار ہوں گا؟ میں تو بالکل ذمہ دار نہیں ہوں گا، کیونکہ میرا صرف ایک ہی چینل ہے، اور جس کا نام اصغر حسین اتاری، میرا اپنا نام، میرے اپنے نام سے یہ چینل ہے، اور اس کی نشانی یہ اس پر مونیٹائزیشن آن نہیں ہوتی. سمجھیں کہ ایڈز نہیں چلتے میرے، کسی بھی آپ ویڈیو کو اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا ہوا، اس پر ایڈ نہیں چلتے. باقی جتنے بھی چینلز آپ دیکھیں گے نا ان پر ایڈ چل رہے ہوں گے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی میری بہنیں، جو بھی میری مائیں مجھ سے بات کرتی ہیں کتنے ادب و احترام کے ساتھ، اور بہن بہن کہہ کر میں بات کرتا ہوں. آپ سب کو اندازہ ہے، اگر کسی کو دیکھیں، کوئی بھی، میں کلیئرلی بتا رہا ہوں، آپ سب میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا، کوئی ایسی خاتون آ جائے کہ کسی کو میں نے بہن نہ کہا ہو، اس نے مجھ سے رابطہ کیا ہو میری بہن نے، اور میں نے بہن کہہ کر اس کا مخاطب نہ کیا ہو، تو کوئی ایسا کمنٹ آئے کہ جو کہیں کہ نہیں جناب آپ نے ہمیں بہن نہیں کہا. سب کے ساتھ عزت، ادب و احترام کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سب کو میں جواب نہیں دے پاتا. بعض اوقات واٹس ایپ پر بہت سارے میسج آئے ہوتے ہیں، اور یہ گلہ آپ کا ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے کہ میں رپلائی نہیں کر پاتا، وہ مصروفیت ہوتی ہے. جب فرصت ملتی ہے ضرور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، ہیلپ کروں، کیونکہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ادھر جائیں، کہیں رانگ نمبر کے ہاتھ چڑھ جائیں، کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. اور میرا یہی ایک ہی نمبر ہے، میرے اس کے علاوہ بھی اور کوئی نمبر نہیں ہے. اچھا ایک چینل پر میں نے کیا دیکھا، میں حیران ہو گیا اس چینل کو دیکھ کر. اس میں جناب میرا تھمبنیل کو ایڈٹ کیا گیا، اس کا کلر تبدیل کیا گیا ہے، اور میری وائس، ساری گفتگو میری، لیکن پتہ نہیں وہ کیا ایسا سافٹ ویئر سمجھے کہ اس بندے کے پاس تھا کہ اس نے میری آواز کو مکمل بدل دیا. وہ میری آواز ہی نہیں تھی، لیکن میں حیران ہوا، گفتگو تو یہ میری ہے ساری، اور آواز بدل دی گئی. برل ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، آپ اگر دوسرے چینل سے میری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے نا تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں یہ بھی میری ویڈیو ہے، میرے لیے صدقہ جاری ہے. لیکن کچھ سمجھے کہ اگر رانگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا خیال آپ نے کرنا ہے. کسی بھی سمجھے کہ بندے کو آپ نے میسج نہیں کرنا. اگر آپ کوئی رہنمائی آپ کو درکار ہے، میرے چینل پر آپ کمنٹ کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. جیسے میرے بھائی ہیں بہت سارے ماشاءاللہ رابطہ کرتے ہیں، الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے جیسے فرصت ملتی ہے میں رہنمائی کیا کرتا ہوں. اچھا یہاں سمجھے کہ ایک جو اہم سوال جو رہ گیا، ویڈیو بھی شاید لمبی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ میں یوٹیوب سے کتنی ارننگ کرتا ہوں. تو دیکھیں میں کلیئر بتا رہا ہوں، میں یوٹیوب سے 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو میں نے ابھی ویڈیو میں ذکر کیا اپنے دوست کا، علامہ راشد مدنی صاحب کا. پچھلے دنوں انہوں نے نا مجھے ایک سکرین شوٹ سینڈ کیا. میں جب اس کو سکرین شوٹ کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا. انہوں نے مکمل میرے چینل کی ہسٹری نکال کر مجھے سینڈ کر دی. انہوں نے کہا جناب آپ کی ہر ویڈیو پر $21 بنتا ہے، اور اب تک جو ہے 7800 کچھ ڈالر سمجھے کہ آپ کے بنتے تھے. اگر آپ مونیٹائزیشن آن کرتے نا تو اب تک 20 لاکھ روپے، انہوں نے کیلکولیشن کی پاکستانی روپیز کے حساب سے، تو کہتے ہیں کہ آپ کے 20 لاکھ روپے بنتے تھے اگر آپ مونیٹائزیشن آن کرتے نا، تو 20 لاکھ روپے آپ نے مس کر دیے، یوٹیوب کو کھلا دیے. تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ جو ہمیں ثواب مل رہا ہے یہ کیا کم ہے، جو کروڑوں اربوں نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازی ہو رہی ہے، تو کیا یہ کم ہے؟ یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی کرم نوازی ہے. بس اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، سمجھے کہ ایک راز کی بات بتاؤں. میں نا جب
طواف کعبہ کر رہا تھا، جب مطاف میں تھا، جب خانہ کعبہ شریف کے سامنے تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ کرم فرما، کبھی بھی تیرے دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، بس اتنا کرم فرما، مجھے اتنی توفیق عطا فرما۔ تیرے دست قدرت میں غیب کے خزانے ہیں، تو جہاں سے بھی چاہے مجھے رزق عطا فرما سکتا ہے، لیکن مولا کرم فرما میں تیرے دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت سے نوازا ہے، رب کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے ہی مجھے استقامت سے نوازے گا، مرتے دم تک اسی طرح جو وہ خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور اللہ کرے کہ ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں کہ پیچھے جو ہے وہ یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں کچھ بھی اس سے یوٹیوب سے ارن نہیں کرتا، حالانکہ میرے کافی سارے اخراجات ہیں، چینل جب چلتا ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں چلتا، تھمبنیل بھی بنتا ہے اور بھی کافی کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں سمجھے کہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کروں، اسٹوڈیو ٹائپ ہو، اس کے لیے مائک شائک ہو، ایک بڑا سمجھے کہ وہ اس کا بھی تقریباً جو ایسٹیمیٹ پیکیج ہے 2.5-3 لاکھ روپے کے راؤنڈ اباؤٹ جا کر بنتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم تو نہیں گنجائش، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد اپنی کمائی سے انشاءاللہ تو میں انشاءاللہ سمجھے کہ ایک اسٹوڈیو پراپر بناؤں گا، اور ایک سمجھے کہ ایک خاص مائک، پوڈ کاسٹ مائک کے جو ویڈیوز کے لیے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ وہ سمجھے کہ وہ خریدوں گا، اور مکمل ایک پروفیشنل طریقے سے کام کریں گے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس طرح بھی کام چل رہا ہے۔ بعض میرے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ اتنے بڑے صوفے پر درویشوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یار دیکھیں اللہ کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی تو عزت دی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا۔ تو کوئی نہیں، اللہ نے کرم فرمایا ہے انشاءاللہ، تو جیسے ہی سمجھے کہ میرے پاس ارینجمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ میں پھر ایک اسٹوڈیو بناؤں گا، اور سمجھے کہ ایک بڑے ایک لیول کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز اللہ نے چاہنا آنا شروع ہوں گی، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔